औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन इकराम को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में जो उसका पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक आपको जर्नल एक आइडिया दिया, और आज भी रेफरेंसेस के और अकल के तकाज़ों के मुताबिक हम आपको जो है फर्दर उसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी इस तरह जब तक हम इस टॉपिक को कंप्लीट आपके सामने पेश ना कर दें। तो बिला किसी ताखीर के एक दफ़ा फिर हमारे साथ आज अहले अक्ल के एडमिन मौजूद है जनाब। तो सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, तो आप इस टॉपिक को जो लास्ट टाइम हमने अतीउल्लाह पे बड़ा फोकस किया था, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू जी। हमने अल्लाह की अतात के ऊपर बात की थी कि अल्लाह की अतात क्या चीज है। जी, समझे। अतात के मायने इंशाल्लाह समझाएंगे आज कि अतात क्या चीज होती है। अल्लाह की अतात को समझना जरूरी है। अल्लाह की अतात को समझेंगे ही तो हम आगे बढ़ सकेंगे, और अल्लाह को समझेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, जैसा बताया गया है कि अल्लाह को समझने के लिए अल्लाह की सिफतों को समझना जरूरी है। अभी तक हम सिफतें जो है वो एक रिवायती जाविये से समझते आए हैं। जी जी, हमको रब के सही मायने पता नहीं, हमको रहमान के सही मायने पता नहीं, हमको आहद के मायने पता नहीं सही, जी हमको जाहिर और बातिन का कॉन्सेप्ट पता नहीं, हमको नफ्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं, हमको इलाह का कॉन्सेप्ट पता नहीं। मतलब ये सारी सिफतें जो है कुरान में जो अल्लाह की जो सिफतें दिया है, वो लिखने वाले ने कुछ अल्लाह की बड़ाई करने के लिए नहीं दिया कि उसको सत्तार, रज़्ज़ाक, गफूर, रहमान, रहीम, ये सिफतें हमको दिया है ताकि हम उसकी नाम से उसको आइडेंटिफाई, उसको पहचान सके। जब तक हम अल्लाह को पहचानेंगे नहीं, जब तक हम अल्लाह की इताअत नहीं कर सकते। अल्लाह का जो ऑपोजिट में एक कैरेक्टर अपने जो लिखने वाले ने कैरेक्टर अपने खड़ा किया, उसके ऑपोजिट जिद में, वो है शैतान। जो अल्लाह का ऑपोजिट में एक कैरेक्टर खड़ा हुआ है, एक किरदार खड़ा हुआ है, जो शैतान है। शैतान के बारे में हम लोग ज्यादा जानते हैं बनिस्बत अल्लाह के। समझे। अल कुरान ने शैतान की सिफतें भी बयान किया है। जिस तरह अल्लाह की 99 से ज्यादा सिफतें हैं, वैसा शैतान की अगर गौर करें तो कुरान में शैतान को समझाने के लिए भी काफी सिफतें, मैंने गिना तो नहीं मगर काफी सिफतें। जैसा कि शैतान की सिफतों में आ जाता है इब्लीस भी शैतान की सिफत है, तागूत भी शैतान की सिफत है, काफिर भी शैतान की सिफत है, अस्तकबार जिसको तकब्बुर बोलते, तकब्बुर भी शैतान की सिफत है, खबीज भी शैतान की सिफत है, मुशरिक, फासिक, मुनाफिक, ये भी शैतान की सिफत है। मुसरिफीन यानी फजूल, मतलब मुसरिफीन के मतलब अमूमन रिवायती लोग उसको मुसरिफीन को ट्रांसलेशन करते हैं कि जो ज्यादा खर्च करता है वो शैतान का भाई। कुरान में एक आयत है, जो ज्यादा खर्च करता है वो शैतान का भाई है। मगर मुसरिफीन के लुगती मायने हैं जो केयरलेस है, जो ध्यान नहीं देता, जो लापरवाह है। समझे। तो ये सारी सिफतों से कुरान ने शैतान को बयान किया है। इसमें हमको सिर्फ पहचानने के लिए सिफतें, कुरान की सिफतें, किताब की सिफतें, रसूल की सिफतें, अल्लाह की सिफतें, कुरान में सिफतों के जरिए पहचान के लोग इंसान पहचाने कि शैतान क्या है, रसूल क्या है, मोहम्मद क्या है, अल्लाह क्या है, कुरान क्या है, किताब क्या है। ये सिफतें कोई तस्बीह पढ़ने के लिए नहीं, कुरान में सिफतों का जिक्र पहचानने के लिए। अल्लाह की इताअत कर रहे हैं तो अल्लाह को समझना बहुत जरूरी है। शैतान के साथ में लफ्ज आया इताअत तो नहीं आया कि शैतान की इताअत। शैतान की के साथ में अरबी लफ्ज है इत्तिबा। शैतान की हमेशा इंसान इत्तिबा करता है। इत्तिबा के मायने और इताअत के मायने में फर्क है। इताअत के मतलब है कि सोच बूझ करके
ताबे में आ जाना, फरमाबरदारी सोच बूझ के, और इताअत के मतलब फॉलो करना, आंख बंद करके तकलीद करना। तो कुरान में अक्सर जो लफ्ज आया इत्तिबा, वो शैतान के साथ में आएगा, शैतान के नक्शो कदम पे चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इत्तिबा नकल कर रहे हैं शैतान की, इत्तिबा कर रहे हैं, ये इत्तिबा का लफ्ज है। इताअत का लफ्ज है सोच बूझ के किसी चीज को सोचना, बूझना, समझना, पहचानना, उसके बाद इताअत करना। मगर मुसलमान बदनसीबी से बोला जाए, क्या बोले मुसलमानों को, जो मुसलमान जो है ना, अल्लाह की भी इताअत नहीं कर रहा है, इत्तिबा कर रहा है, आंख बंद करके अल्लाह और रसूल की इत्तिबा कर रहा है, फॉलो कर रहा है, जबकि उसको इत्तिबा नहीं करना है, उसको इताअत करना है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अल्लाह की इताअत करने के लिए हमको शैतान की सिफत क्या है, कि क्या चीज हम करेंगे तो हम अल्लाह की इताअत करेंगे। हम अगर फजूल खर्ची से बच जाते हैं, समझे, गीबत से बच जाते हैं, लापरवाही से बच जाते हैं, समझे, कुफर से बच जाते हैं, तो ये सारी चीजें सिफत है। जब हम शैतान की सिफतों से बच जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, कुदरती, हम अल्लाह की इताअत करने लगते हैं। शैतान की सिफत पे वापिस मैं एक बार जाऊंगा। तकब्बुर आ जाना मतलब शैतान की सिफत आ गई, समझे। तकब्बुर कर रहे हैं मतलब हम अल्लाह की इताअत नहीं कर रहे हैं, शैतान की इत्तिबा कर रहे हैं। शैतान का एक सिफत है कि वो आग से बना हुआ है, समझे। तो ये ईगो या आग बगोला हो जाना, समझे, ये भी शैतान की सिफत है। नार, खबीस यानी गंदगी, खबीस और मुशरिक में ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी शैतान की सिफत है। नापाक यानी एडल्ट्रेशन, करप्शन। तो ये सारी चीजें हैं जो कुरान की आयतों में आप ढूंढेंगे तो आपको ये सारी अल्फाजें आपको कुरान से मिलेंगी। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज जो है ना वो क्लियर कर दें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए शायद कंफ्यूज हो जाए कि शैतान कोई आउटसाइड एंटिटी नहीं है। हाँ, शैतान, बिल्कुल आपने सही फरमाया और बहुत सही वक्त पे आपने टोका। इस तरह मुझे याद, देखो मैं एक मामूली सीधा साधा आदमी हूँ, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। मेरे दिल में जो आता है वो मैं जबान से अदा कर लेता हूँ। शैतान जो है हमारी खुद की एक डार्क साइड है, खुद ही की डार्क साइड है, हमारा एक तारीक पहलू है ना, तारीक पहलू, यानी नूर का जो पहलू है वो अल्लाह और रसूल का है। शैतान और इब्लिस का जो तारीकी मतलब डार्क साइड, अंधेरा। तो ये हमारा खुद का ही जाती, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। शैतान डराता है, तुमको धमकाता है, तो तुम्हारे अंदर ही नफ्स पे हमला करता है, समझे। नफ्स पे हमला करता है और नफ्स ही मजबूर करता है हमको गलत काम करने से। डर, लालच, खौफ, ये सारी सिफतें जो शैतान की है, इब्लिस है, काफिर है। जिन जो छुपा हुआ है, जिन भी शैतान का, जिन भी एक वन ऑफ द सिफत है उसकी, अच्छा, वो छुपा हुआ रहता है। हाँ, ये काफी, क्योंकि वो बोलते हैं कि जिन, शैतान जिन था। तो अच्छा, लोगों को गौर करना है कि ये शैतान को डिस्क्राइब करें, शैतान को समझाने के लिए शैतान की सिफतें। अगर अल्लाह की इताअत करना है तो हमको शैतान की ये सिफतों को समझना चाहिए, और अगर हम हकीकत से दूर जा रहे हैं मतलब हम शैतान की इत्तिबा कर रहे हैं। शैतान का लुगती मायने ही ये है जो चीज हकीकत से दूर हो। अच्छा, कुरान जो है ना स्पिरिचुअलिटी की किताब है, कोई कानून कायदे की, वो सिर्फ अंदर की हमारी नूरानी, जिसको बोलते हैं रूहानी, नूरानी कैफियत और अंधेरापन, अंधेरे को कुरान जो आया है, कुरान जो है वो अंधेरे से उजाले की तरफ लेने के लिए आया है। अच्छा तो सर, अंधेरा बाहर का अंधेरा नहीं, अंदर का अंधेरा, अंदर के अंधेरे को साफ करना। जी आप बोलिए। जी, वन लाइन में कि ये जो जिन है, क्या ये पॉजिटिविटी में भी आ सकता है, जुनून इंसान का? जी 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 जी, पॉजिटिविटी में भी आ सकता है। अच्छा, तो अल्फाजों के हिसाब से लें, ना कि कोई अपने जहन में कोई पिक्चर बना के रखे कि भाई जिन या शैतान, उसकी दुम है या सर पे 2 सींग है, समझे। तो अल्फाजों को पिक्चराइज नहीं करें, मफहूम के साथ में, समझे, मफहूम के साथ में इसको समझने की कोशिश करें।
اللہ کی اطاعت کو سمجھنا ہے تو شیطان کی صفت کو بھی سمجھنا ضروری ہے. جب تک ہم ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے رحمان، ہمارے رب، ہمارے اللہ کو ہم نہیں جانیں گے، جب اس کی اطاعت نہیں کر سکیں گے. اسی لیے ہم کو جو ہے روایتی ترجمے سے ہٹ کے کلاسیکل ڈکشنریز، لیکسیکنز اور مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو اس کی صفتیں سمجھنا پڑے گی اللہ کی، تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس کی اطاعت کریں. جیسا کہ لاسٹ ٹائم پہ ایک ریویژن واپس سے کر لیتا ہوں کہ شیطان، ابلیس، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ہے نا. اس نے جی اسلامی فلسفے میں ہے کہ وہ بہت عبادت گزار تھا، بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت سجدہ کرتا تھا، روایتوں کے اندر ایسا ہے. مگر اس نے ایک ہی چیز نہیں مانا، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. آدم کو نہیں سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا اور وہ جنت سے باہر ہو گیا. یہ اسلامی فلسفے کے اندر ہے. تو اسلامی فلسفہ بھی یہ ہم کو سمجھاتا ہے کہ یہ جو روایتی ہم جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، وہ روایتی لوگ بولتے ہیں یا اسلامی فلسفے ہیں کہ یہ ساری چیز شیطان کرتا تھا، مگر اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. تو یہ جو سورہ بقرہ کا جو واقعہ ہے، شروع میں جو اپنی قصے ہائے کہانی ہے، مثال دیا ہے، وہ یہی ہے کہ بھائی ہم کو اگر آدم کو سجدہ کریں گے تو اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے فرما بردار رہیں گے. سمجھے؟ سجدہ وہی نہیں کرتا ہے. سجدے کے مطلب پیشانی کے بل گرنا نہیں، سجدے کے مطلب انکسار ہو جانا، نرم ہو جانا، ہمبل ہو جانا، قبول کر لینا. سمجھے؟ تو جب تک ہم آدم کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم سب کے سب شیطان ہیں. خاص طور سے میں مسلمان بھائیوں کو بولوں گا کہ ہمارے میں بہت ہی فرقہ بندی ہے، بہت ہی. ہم نے انسان کو تفرقے میں ڈال دیا، مطلب شجر کے قریب، ہم سب شجر کے قریب ہیں. یہ برانچ کھا رہے، یہ درخت کی یہ ٹہنی کھا رہے، وہ ٹہنی کھا رہے، وہ ٹہنی کھا رہے، پورے درخت کو قبول نہیں کرتے ہیں. انسانیت جو ہے نفس واحدہ سے پیدا ہوئی ہے، نفس واحدہ. اللہ نے اپنے آپ کو نفس بولا ہے، انشاءاللہ اللہ نے اپنے آپ کو نفس بولا ہے، جہاں یہاں تک کہ اللہ نے یہ بولا ہے کہ میں نے موسیٰ کو میری نفس کے لیے بنایا. 20 کا 41. اب ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ بولے تو مصر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جو فرعون سے لڑا تھا، وہ کہانی سمجھ رہے. موسیٰ کے بھی معنی ہیں، اور اللہ نے اپنی نفس کے لیے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا، یہ بھی ایک بہت سوچنے کی چیز ہے. پیدا نہیں کیا، اس میں لفظ پیدا کرنے کے لیے مینوفیکچر، صنعت، یعنی اس نے بنایا، اس نے موسیٰ کو خاص اس کی نفس کے لیے بنایا. 20 کا 41. تو اللہ نے اپنے لیے بھی نفس سے، اور ساری چیز جو ہے دنیا میں وہ نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے نکلی ہے. تو ہم کو اگر ہم آدم کو سجدہ کر رہے ہیں، مطلب ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ اطاعت میں سے شامل ہے. شیطان جو ہے وہ تکبر میں، وہ انا میں، وہ اکڑ میں، وہ حقیقت کو پہچانتا نہیں ہے، اس لیے اس کا نام شیطان رکھا ہوا ہے. شیطان کا مصدر شوت ہے، جو حقیقت سے دور، جو چیز حقیقت سے دور ہوتی ہے اس کو شیطان. ہم ایلوژن میں، خوابوں میں، غمان میں، خواب میں جی رہے ہیں ہم لوگ. ہم کو حقیقت پتہ نہیں ہے. جس کو حقیقت پتہ نہیں ہے وہ اپنی اکڑ میں کہ میں پاک ہوں، میں صاف ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں روزدار ہوں، میں نمازی ہوں، میرے پیشانی پہ اتنا بڑا داغ ہے، میری اتنی لمبی داڑھی ہے، اور یا میرا اتنا لمبا نقاب ہے، یا میرے اتنا اونچا پیجامہ ہے، اتنا لمبا کرتا ہے، اسی میں لگے. ارے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کوئی ڈیزائنر نہیں ہے، کوئی سپروائزر نہیں ہے جو آپ کے یونیفارم دیکھے کہ بھائی آپ کا یونیفارم برابر دھلا ہے کہ نہیں، آپ پیشاب کو پانی لیے کہ نہیں، آپ نے غسل برابر سے کیے کہ نہیں، آپ نے فلانی دعا برابر سے پڑھے ہے کہ نہیں. سمجھے؟ یہ اس چیز کے لیے اللہ کا معیار اتنا نیچے مت گراؤ. اللہ یہ چیز کا نام نہیں ہے اللہ کہ یہ ساری چیزیں آپ نے ہم بستری کی دعا پڑھے کہ نہیں. یہ اللہ کا معیار گرا. آپ اللہ کو نہیں پہچان رہے ہو.
اللہ یہ ساری چیز نہیں ہے اللہ. تو اللہ کی اطاعت میں یہ شامل نہیں ہے. اللہ کی اطاعت کرنا مطلب اس کے ہو جانا. سمجھے؟ اطاعت جو لفظ ہے وہ امپریٹو ورب ہے اور فارم 4 ہے. مطلب اطاعت کے مطلب وہ حکم دے رہا ہے کہ اس کے جیسا بن جاؤ. حقیقت میں اطاعت کا جو لفظ ہے گرامیٹیکلی جو فارم 4 ہے, ہم کو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنا ہے, مطلب ان جیسا بن جانا ہے. ہم صرف ایک ہلکا پھلکا فرما بردار رہو, اس کی اتباع کرو, یا اس کی اطاعت سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے حکم بجا لاؤ. اللہ کو جانتے نہیں. ہم کو اطاعت کے مطلب ہے ہم کو بن جانا ہے, ہم کو اللہ اور رسول جیسا بن جانا ہے. وہ فارم 4 ورب کو آپ سمجھو کہ فارم 4 کیوں ہے. اور یہ اطاعت کا جو لفظ ہے وہ فاعل جو امر کا وہ ہے, ورب ہے, امپریٹو ورب ہے وہ. تو وہ حکم دے رہا ہے کہ تم کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا. قرآن حکم دے رہا ہے کہ تم کو اس کی طرح بن جانا ہے. تو یہ جب کب بنیں گے؟ جب شیطان کی صفتوں سے دور رہیں گے, شیطان کو پہچانیں گے. جتنا اللہ کو پہچاننا ضروری ہے اتنا ہی شیطان کو بھی پہچاننا بہت ضروری ہے. جب شیطان کو پہچانو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ شیطان ہو یا اللہ والی ہو. جب آپ شیطان کو کے ناک پہ غصہ رہتا ہے, آپ پہ تکبر رہتا ہے, تو آپ سجدہ کتنا, نماز کتنی ہی پڑھو, کوئی مطلب نہیں. کیونکہ آپ آدم کو سجدہ نہیں کر رہے. آپ غریب اگر آپ کے بازو میں آ گئے, آپ کو ہاتھ لگایا, تو آپ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو. اگر نماز روزے کر رہے ہو تو وہ آپ دکھاوا کر رہے ہو, اگر آپ غریب کے ساتھ میں اچھے سے نہیں رہ سک رہے ہو. سمجھے؟ تو اسلامی فلسفے میں تو باتیں ایسی اچھی ہیں کہ کچھ باتیں بھی بہت اچھی, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. یہ ساری چیزیں کہانی جو ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بولتے جو ننگا آیا تھا وہ میں تھا, جو بھوکا تھا میں تھا. اگر تو نے کپڑے پہنائے ہوتا اور ننگے کو, تو نے مجھے کپڑے پہنایا ہے. اگر تو نے اس بھوکے کو کھانا کھلایا ہوتا تو میں. تو ہمارے نزدیک ہم کو چلتا پھرتا اللہ دکھ رہا ہے, وہ ظاہر ہوا ہے. ہم نے اس کو باطن کر کے رکھا ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ ظاہر ہوا ہے. ہم بنی آدم کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. تو ہم کہاں سے کامیاب ہوں گے, کہاں سے اللہ کی اطاعت کریں گے؟ اللہ بے نیاز ہے, وہ صمد ہے, وہ غنی ہے. اس کو ہماری سجدوں کی, ہماری ایکٹنگ کی, ہماری ایکسرسائز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 5 وقت کا نماز پڑھ رہے ہیں اور آدم کی اطاعت معلوم ہی نہیں ہے. اطاعت آدم شیطان کی اتباع کر رہے ہیں, آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں. اس کو لالچ بھری پڑی ہے, خود غرضی بھری پڑی ہے. عمرہ جانا ہے, حج جانا ہے, جہاں بھی جانا ہے, مگر گھر میں غریب بہن ہے, بیوہ بہن ہے, یتیم بچہ ہے, کوئی دوست غریب ہے, رشتہ دار نہیں, یہ ساری چیز نہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. مطلب بے وقوف انسانوں, اللہ تمہاری سجدوں کا محتاج نہیں ہے. یہ پیشانی رگڑنا, داغ لے کے آنا, وہ سجدہ نہیں ہوتا ہے. سمجھے؟ سجدہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو قربانی دینا ہے. آدم کو سجدہ, اس کا مطلب کہ آپ کو قربانی دینا ہے. آپ کو اس میں اللہ کی روح دیکھنا ہے, اپنے رب کی روح دیکھنا ہے, اس کی مجبوری سمجھنا ہے. یہ آپ اللہ کو سمجھے. اللہ کی اطاعت کے مطلب جس طرح اللہ بغیر کوئی فرق کرے سب کو دیتا ہے, اسی طرح آپ کو بھی بغیر کسی کو فرق کرنے کے, یہ ہندو ہے, یہ مسلم ہے, یہ کرسچن ہے, یہ کوئی بھی ہو, اللہ اس کے اندر بستا ہے. نفس اللہ کی نفس سے بنا ہوا ہے, وہ نفس واحدہ سے پیدا ہوا ہے. وہ ساری انسانیت کو ہم لوگوں نے تفرقہ کر دیا ہے. ہم نے پوری انسانیت ہماری قوم ہے, پوری انسانیت ہماری قوم ہے. یہ پیغام ہے قرآن کا, اس کو ہم کو سمجھنا ہے. تو انشاءاللہ میرے حساب سے کافی کچھ شیطان کی صفت سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ شیطان کی صفت کیا ہے. انشاءاللہ پھر ہم دیکھ لیں گے نیکسٹ ٹاپک, رسول کی اطاعت کیسا کریں, رسول کیا چیز ہے. میں نے آپ کو بتا دیا شیطان کی لغتی معنی حقیقت سے دور, خوابوں کی دنیا میں رہنا, لالچ میں رہنا, خود غرضی میں رہنا, تکبر میں رہنا, یہ شیطان کی اطاعت کرنا ہے. اگر آپ نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیا تو آپ اللہ کی اطاعت کریں. اللہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے.
اللہ کی صفتوں کو جاننا بہت ضروری ہے. اس روایتی ترجمے سے دور ہٹو میرے بھائیو, آنکھیں کھولو. روایتی ترجمے نے آج مسلمانوں کو یہ مقام پہ لا کے کھڑا گیا کہ پوری دنیا نفرت کرتی ہے مسلمانوں سے. سمجھے, ایک اچھے انسان بنو, لیبل چھوڑ دو کہ یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, یہ ہندو ہے, یہ کرسچن ہے, یہ یہودی ہے, یہ نصرانی ہے. یہ ساری چیز چھوڑ دو. ایک انسانیت, ایک انسان ایک نفس واحدہ سے جو پیدا ہوئے ہیں اس کو سمجھو. آدم کو سجدہ کرنا مطلب کیا ہے؟ اپنی انا کو, اپنی اکڑ کو, اپنی لالچ کو قربان کرنا, اس کو دبانا آدم کے خاطر, دوسرے انسان کے خاطر. تو ہی اللہ کی اطاعت. اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرے. اللہ اس طرح سے ہوا میں سے اڑ کر کے یا آسمان سے کچھ پھینکتا نہیں. ہم کو ہمارے اعمال صحیح کرنا ہے, ہم کو ہمارے رویے صحیح کرنا ہے. ہم انسان کو سمجھیں گے تو اللہ کو سمجھ پائیں گے. جی سر, بہت زبردست طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. تو یہ ہمارا پارٹ 2 ہے, اور اس سے جانے سے پہلے میں کروں گا یہ جو فرما برداری کا جو لبادہ اوڑھ کے جو فرما برداری ہوتی ہے, یہ بھی ڈیویلٹی ہے. یعنی یہ ڈالی بیوقوف بنانا ہے بس, اور کچھ نہیں. بیوقوف جو بنانا ہے نا, ٹھیک ہے. اطاعت اور اتباع کو سمجھنا ضروری ہے کہ اطاعت کیا ہوتی ہے. تو اگر سمرائز کر دیں ویری کوئکلی کہ اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی یہ ہے کہ ان جیسا بننا ہے آپ نے. بالکل بالکل. جی جی جی. ہم کو وہ تخلیق وہ بنایا اس لیے کہ ہم کو ایوالو ہونا ہے اس طرح سے. اچھا اچھا اچھا. ہم کو ہمارے درجے بلند کرنا ہے, ہم کو وہ نیچے درجے پر نہیں رہنا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اللہ کی اطاعت کرنا, رسول کی اطاعت کیوں کرتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں, نقل کریں گے تو رسول کی طرح بن جائیں گے. ہاں, داڑھی رکھیں گے, جبہ شبہ پہنیں گے, مسواک جی 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 جی. اللہ بچائے. اللہ بس کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بولنا چاہیے. جی جی. مگر بہت ہی کھلے الفاظوں میں بھی تھوڑا بول رہا ہوں, تھوڑے دبے الفاظوں میں بھی بول رہا ہوں. زیادہ ڈوز لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوگا, مگر پیغام اتنا ہے کہ لوگ سمجھیں, ذہنوں کو اپنا کھلا رکھے. سارے ہم سب بھائی ہیں, کسی کے لیے بغض نہیں رکھے, کسی کی غیبت نہیں کرے, جتنا ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کرے. دیکھو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا. یہ آپ کی انٹرپریٹیشن تھی. تو آپ لوگ اس پہ اپنی عقل کو استعمال کیجئے گا, کیونکہ ہمارے چینل کا نام ہی اہل عقل ہے, اور آپ نے بلاگز وغیرہ جو بھی ہیں وہ اس پہ اویلیبل ہیں. یہ پارٹ 2 تھا. اس سیریز کو ہم کنٹینیو کریں گے. شارٹ تب بناتے ہیں کہ یہ شارٹ اینڈ سویٹ ہو اور آپ بور نہ ہو سکیں. تو اس کے علاوہ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں, ٹھیک ہے, اس سے, اور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں تک, اور تاکہ جو ہے نا وہ حق کی آواز اپنے جیسے لوگوں تک شیئر کریں. اور اگر آپ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں تو ہم آپ سے, یہ آپ کے لیے چینل نہیں ہے پھر فردر ویڈیوز بھی, کیونکہ ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو کہ ڈکشنری ریلیٹڈ ہے, عقل کے ریلیٹڈ ہے, لاجک کے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ مفہوم جو بولتا ہے, جی جی, مفہوم بولتا ہے, ٹھیک ہے, جو مفہوم ہے مفہوم بنتا ہے. جی ہاں جی, کیونکہ مائنڈ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے. ایک اور بات میں ایک بھائی کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. خود کے انہوں نے کہا تھا کہ اتنی مشکل ٹرانسلیشن یہ نہیں ہے, مشکل آپ کے لیے بنائی گئی ہے, اور مشکل کو آپ نے مانا ہے, آپ نے جانا نہیں ہے. تو جب آپ جانیں گے تو آپ کو کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی. پہلے آپ اللہ سیریز سے پہلا پارٹ, دوسرا پارٹ, تیسرا پارٹ دیکھیں, پھر اطیع اللہ یہ دیکھیں جو ہمارا پہلے تھا, اور یہ ابھی اس کا پارٹ, تو آپ کو جو ہے وہ چیزیں آسانی سے سمجھ آئے گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور بہت ہی جلد آپ کے لیے جو ہے وہ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے.